بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آئیڈیاز ود انصر مائی چینل. میں اس چینل پہ موسٹلی سی ایس ایس پی ایم ایس سے ریلیٹڈ لیکچر دیا کرتا ہوں، اور جو بھی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں سبجیکٹ سلیکشن سے ریلیٹڈ یا سبجیکٹس کے جو بھی ایشوز پیش آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، تو ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے نا اپنی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. تو کچھ عرصہ ہو گیا، مجھے تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، میں نے نا سبجیکٹس پڑھانا شروع کیے اپنے چینل کے اوپر. اور ان سبجیکٹس پڑھانے کا جو میرا مقصد ہے وہ مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ مقصد یہ ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کافی مطلب دور علاقوں میں رہتے ہیں، جن کی اکیڈمیز تک ایکسیس نہیں ہوتی اور ان کے بیسک کنسیپٹس نہیں ہوتے ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اکیڈمیز کی ہیوی فیس ہوتی ہے، ہیوج فیس ہوتی ہے، اس کو پے نہیں کر سکتے. تو وہ بیچارے پاس تو ہو جاتے ہیں ان سبجیکٹس میں، لیکن کیا مسئلہ آتا ہے؟ ان کے نمبرز کم آتے ہیں. جب ان کے نمبرز کم آتے ہیں تو ان کی ایلوکیشن نہیں ہوتی. اور دوسرا جو میرا پرپز ہے، تیسرا جو میرا پڑھانے کا پرپز ہے وہ ہے آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لیول کو امپروو کرنا. اب میں اس سال کی رپورٹ جو آتی ہے ایف پی ایس سی کی وہ پڑھ رہا تھا، تو ان میں جو بات لکھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو بیسک کنسیپٹس ہیں نا پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ بہت ہی پور ہیں. تو ان سبجیکٹس کو آپ کس طرح کور کر سکتے ہیں، آپ کس طرح بیسک انڈرسٹینڈ لیول کو امپروو کر سکتے ہیں. اب دیکھو سکور تو آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، آ جاتے ہیں 60 یا 40 یا 50 75، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہوتی. اور وہ انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ کام آتی ہے؟ ان کے انٹرویوز کے اندر کام آتی ہے، کیونکہ وہ سلیکٹڈ اسٹڈی کر کے چند ایک ٹاپکس کو رٹ لگا کے وہ پیپر تو دے آتے ہیں، نمبر تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہوتی. جب وہ انٹرویو کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کافی زیادہ ایشوز پیش آتے ہیں. اور وہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ریٹن ایگزام کے اندر کافی اچھے نمبر اوبٹین کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کے انٹرویو کے اندر بہت ہی کم نمبر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، کافی پیچھے چلے جاتے ہیں باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں وہ سبجیکٹس جن پہ میری کمانڈ ہے یا وہ سبجیکٹس جن سے ریلیٹڈ مجھے انفارمیشن کافی زیادہ ہے، تو میں وہی سبجیکٹس آپ کو پڑھانا پسند کروں گا. جی ایس سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا میرا کیونکہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے، سائنس بیک گراؤنڈ ہے، تو اس لحاظ سے میں جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کے لیکچرز پڑھا رہا ہوں. اس کے تقریباً میرے 10 ایک لیکچر ہو چکے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے، کیونکہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ایک جو ہے نا کمپلسری سبجیکٹ ہے، تو آپ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے تو آپ سجیشن دے سکتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں اگر کوئی کوشچن وہ پوچھ سکتے ہیں. تو آج جو میں سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ. پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جب آپ شروع کرتے ہیں آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اہم ہے یہ سبجیکٹ، اور یہاں آپ کو کہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اب دیکھیں، پہلی جو چیز ہے جو پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی وہ ہے انگلش ایسے. انگلش ایسے کے اندر یہ سبجیکٹ آپ کی مدد کرے گا. دوسرا ہے کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر کی کافی ٹاپکس جو ہیں، کافی ہارڈ ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو یہ سبجیکٹ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی یہ سبجیکٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، کیونکہ کافی اس کا جو سلیبس ہے وہ ان سبجیکٹ سے کیا کرتا ہے، وہ اوور لیپ کرتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو
ہمارا یہ 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے، ایک پولیٹیکل سائنس 1 ہے، دوسرا پولیٹیکل سائنس 2 ہے، اور جو سب سے پہلے جو سیریز میں سٹارٹ کر رہا ہوں وہ پولیٹیکل سائنس 1 کی سیریز میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، اور پولیٹیکل سائنس اے ہے اور دوسرا پولیٹیکل سائنس بی ہے، ان کے پارٹ اے اور بی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو سٹارٹ کراؤں گا وہ کراؤں گا جو پارٹ بی ہے 50 مارکس کا۔ جو پارٹ اے ہے فلاسفرز والا، جو ہماری تھیریز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا، کیونکہ جب آپ کو بیسک نالج آ جائے گا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے ریلیٹڈ، جو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ ان تھیریز کو آپ وہی اپنا نالج یوٹیلائز کر کے کیا کر سکتے ہیں، ان تھیریز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، اسی نالج کو آپ پارٹ بی سے حاصل کریں گے۔ اور پارٹ بی میں کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھیں پارٹ بی میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں اسٹیٹ سسٹم کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے۔ اب جب ہم اسٹیٹ سسٹم کو پڑھیں گے، جب ہم اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس دیکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے اسٹیٹ کے اندر کیا آتی ہے، نیشن کسے کہتے ہیں، نیشنز کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے، اور ہمارا جو اسٹیٹ ہے یہ کب مطلب بننے سٹارٹ ہوئی، اور جو ان کی ایولیوشن کیسے ہوئی، اور نیشن کا کنسیپٹ کیا ہے، نیشن کیسے فارم ہوتی ہیں، کیا وہ اس دور کے اندر جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ پریکٹیکیبل ہے، یا مطلب وہ کنسیپٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور پولیٹیکل کنسیپٹس کیا ہیں، ویسٹرن پولیٹیکل کنسیپٹس کیا ہیں، مسلمس کیا ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم انہی جو کنسیپٹس ہیں انہی کنسیپٹس کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح کے ہمارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اندر جو کوشچن پوچھے گئے ہیں جس طرح کے، ہم ان کو بھی سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی کنسیپٹس کو استعمال کر کے ہم ڈفرینٹ کوشچن کو سولو کریں گے، ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ہم جو ہے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کمپیریٹیو پولیٹکس ہے، اس کو بھی ہم حل کریں گے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، اس کے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو پاسٹ پیپرز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، رول آف گورنمنٹ ہے، فارم آف گورنمنٹس ہیں، جیسے ڈکٹوریل گورنمنٹس ہیں یا ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹس ہیں، ٹوٹیلیٹیرین فارم آف گورنمنٹس ہیں، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو ہم دیکھیں گے، اور لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم ہے، اور یہ ان سب کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہم جو اگلا کام کریں گے وہ کریں گے پولیٹیکل سائنس اے۔ پولیٹیکل سائنس اے کا 50 مارکس کا پورشن ہوتا ہے، 50 مارکس آپ پاس پیپرز آگے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ پاس جب آپ کسی بھی سبجیکٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا پاس پیپر ڈاؤن لوڈ کریں، لاسٹ 15 ایئرس کے، لاسٹ 10 ایئرس کے، 5 ایئر جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے سلیبس کو دیکھیں، سلیبس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ مجھے کیسے اس کی پریپریشن کرنی چاہیے۔ اور آپ کے پاس 2 سے 3 بکس ہونی چاہیے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ایک بیسک بک ہونی چاہیے، اور ایک دوسری بک جو ہونی وہ فارن آتھر کی بک آپ کو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں گے تو آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے، مگر آپ جب اس کو اچھے انداز میں کرتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول خود بہت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور چیزوں کو آپ ایکسپلین کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور اگلا جو ہے پولیٹیکل ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ہیں، جس میں پلیٹو ہے امپورٹنٹ، ایرسٹوٹل ہے، میچیولی ہے، مونٹسکیو ہے، ہوبز ہے، لوکی ہے، روسیو ہے، یہ امپورٹنٹ فلاسفرز ہیں جو ویسٹرن ہیں۔ پھر مسلم پولیٹیکل تھاٹس ہیں، فلاسفرز ہیں، الفارابی، ابن خلدون، علامہ محمد اقبال، یہ چند ایک فلاسفرز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں، جو پچھلے سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے پیپرز کے اندر پوچھے جا چکے ہیں، یہ والے فلاسفرز۔ ہم وہ چیزیں زیادہ ڈسکس کریں گے یا ان ٹاپکس پہ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے جن کا ہمارا پیپر کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم ارریلیونٹ چیزوں سے ذرا ہٹ کے رہیں گے اور ریلیونٹ رہیں گے، اور یہ تقریباً بنتے ہیں 8 سے 10 یا 12 فلاسفرز جن کو ہم کور کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھے ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے ملتا رہے تھرو یور پریسنگ بیل آئیکن۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ جو وہ اسٹوڈنٹس جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اس پلیٹ فارم کو میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے پلیٹ فارم میسر نہیں ہے، ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے، ان کے پاس بیسک
جو ہے نا جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ایسے تیار کرنے کے وہ نہیں ہیں، تو میں یہ انسٹرومنٹس آپ کو پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.